عامر بھائی ذرا مجھے تھوڑا یہ بتائیے کہ یہ اس پہ آ گئی سپلیمنٹ چھپے میں، یہ چھپا وہ تو خیر اب جس نے دیا ہے سپلیمنٹ اس نے دیا ہے، وہ کوئی جا کے اخبار کا مالک نہیں کہتا کہ جی آپ ہمیں سپلیمنٹ دیں۔ عمران خان صاحب کے دور میں کچھ بھی نہیں چھپتا تھا، وہ کچھ کیا بھی کچھ نہیں، کرتے بھی کچھ نہیں تھے، چھپتا بھی کچھ نہیں تھا، اور کبھی میڈیا نے جا کے مقابلے کہ جناب خدا کا واسطہ ہمیں دے دیں۔ میڈیا پہ اکراس میڈیا کٹس لگے، ایڈز کم ہو گئے، موبائل کمپنیوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ہم نے تو نہیں پرائم منسٹر کو جا کے یہ ریکویسٹ کی کہ جناب ہمارے اشتہار ختم ہو گئے، ہمارے یہ ہو گئے۔ کوئی پرائیویٹ میڈیا تو پرائیویٹ اس پہ چلتا ہے، سرکاری ایڈ آ جائے تو آ جائے، ہم اس کو روک تو نہیں سکتے۔ تو ایک تو اس کو رسپونڈ کر دیں کہ کیا یہ آرگومنٹ کہ مریم نواز کا رائٹ نہیں بنتا اپنے کام کی پبلسٹی کرنا، یا آپ کو لگتا ہے کہ مفتیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو ایکسچیکر میں بڑا بوجھ ہے، کام کرنا ہے خاموشی سے کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو بھی کر دیں۔ اور باقی جو انہوں نے بتایا کہ جی ووٹ کو عزت دو کی ٹرین میں بیٹھ کے، وہ تو نکل گئے ادھر اور ہمیں پھینک دیا ادھر جہاں پہ نہ بولنے کی آزادی ہے نہ رول آف لا ہے۔ میں سٹارٹ کروں گا جس دن مریم نواز نے مفتیٰ بھائی کو ٹویٹ کیا تھا تاجروں کے، انہوں نے اس دن کیا ریزائن کیا تھا کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا، اس ملک کے مفاد میں ہے، کیا ٹویٹ تھا ہمیں ٹریڈرز کے اوپر جو لگائے تھے ٹیکسز اچھا جو جانے جا رہے تھے، انہوں نے ریسپروکیٹ کیا، ٹھیک کیا۔ کیا انہوں نے بطور وزیر خزانہ شہباز شریف کوئی اخبارات کے بل واپس کیے تھے کہ یہ اشتہار آپ نے فضول دیے ہیں، میں نہیں پاس کرتا، میں نہیں دیتا؟ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ کے کریڈٹ پہ یہ چیزیں موجود ہوں جب آپ یہ باتیں کر رہے ہو۔ اب آپ آئیں، پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے بالفرض ان کا ایڈ آیا تھا، ہم مصروف تھے، اچھا آپ کو پتہ ہے پورے پیج کا کہ کچھ بھی نہیں کیا، سوالیہ نشان نہیں آیا ہوگا۔ اچھا اب ایک منٹ میں باری باری آ رہا ہوں نا، ذرا سکون سے ٹھنڈے ٹھنڈے۔ ثاقب نثار اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان جب ملے تو مارچ 2000 کب جب الیکشن ہوئے تھے 18 میں، جس وقت حکومتیں الیکشنز میں جاتی ہیں وہ اپنا کریڈٹ بتاتی ہیں کہ ہم نے یہ کام کیے۔ سندھ گورنمنٹ تیار تھی، پنجاب گورنمنٹ تیار تھی، فیڈرل گورنمنٹ تیار تھی۔ میڈیا کو ایڈ ملنا کب سے برا ہو گیا؟ جو بات آپ نے ابھی کہی کہ اگر مل رہا ہے، انہوں نے پلان کر کے، کیونکہ کے پی گورنمنٹ میں تو پھر بھی کچھ نہیں تھا بتانے کو، پابندی لگائی ثاقب نثار صاحب نے، اور کہ جی تصویر بھی نہیں لگانی، اشتہار بھی نہیں دینا، ٹھیک ہے، جو بل دیے ہیں فلانے کے واپس کرو۔ اور عمران خان کے دور میں عمران خان کی تصویر کے ساتھ ایڈ چھپتے رہے، کسی سپریم کورٹ نہیں جاگی۔ یہ اصل میں آ رہا ہوں ساتھ کی آج کی، جی ضرور، جہاں بین لگا ہوا ہے کہ جی آج ہمیں بات نہیں کرنے دیتی۔ مفتیٰ صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب بڑے محترم ہیں، دونوں روزانہ 5-4 چینلوں پر موجود ہوتے ہیں اور اپنی بات معافی ضمیر بیان کرتے ہیں، جو ایک منٹ نیشنل میڈیا پہ جا رہا ہے، جیسے ابھی بھی جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کس نے روکا ان کو؟ ہاں، پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت ایک سٹیٹ کی، جس کا آپ نے فیصلہ خبر کی صورت میں ابتدا میں بتایا ہے، ایک لڑائی جاری ہے کہ جی آپ نے 9 مئی پہ معافی نہیں مانگی، آپ کی معافی نہیں ہے، آپ نے راستے ڈھونڈے، آپ کو نہیں مل رہا۔ میں یہ خبر کی صورت میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ اس کی جمہوریت اور غیر جمہوریت پہ چھوڑ دیں کہ آپ آپ بات بھی فوج سے کرنا چاہتے ہیں، آپ راستہ بھی انہی سے لینا چاہتے ہیں، باقیوں کو تو آپ نکھت سمجھتے ہیں نا کہ بھئی یہ سیاستدان کیا ہے۔ کیوں شاہد خاقان عباسی کا بیان 3 دن پہلے آیا کہ ان کا عمران خان کے علاوہ، رہائی کے علاوہ ایجنڈا نہیں ہے، کہ کوئی بیان آیا یا نہیں آیا؟ تردید آئی اس کی؟ مولانا فضل الرحمان نے کیا پی ٹی آئی کے ایک منٹ پی ٹی آئی کی میٹنگ میں نہیں کہا، اسد کیسر کی پہلی میٹنگ میں، اور یہ شاہد خاقان نے کہا کہ ایجنڈا عمران خان کی رہائی ہے؟ جی یہ میں نے خود دیکھا ہے، سنا ہے۔ اور تردید نہیں آئی؟ اس کے بعد کیا انہوں نے فضل الرحمان صاحب نے اسد کیسر کے گھر، میں نے تو اس دن خبر دی تھی رات کو، انہوں نے کہا پہلے پی ٹی آئی کے مسئلے ہمارے حل کرائیں پھر آپ آگے چلیں، لیکن اینڈ پہ انہوں نے کہا باہر جا کے مطالبہ یہ کرنا ہے کہ الیکشن کراؤ، اس حکومت کو ہم نہیں مانتے۔ اس کے بعد سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا ہم نے اپنے مطالبات اسد کیسر کو دے دیے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں، ادروائز ہماری قیادت کا دوسرا تیسرا ٹیئر ان کے ساتھ بیٹھے گا۔ یہ جب آپس میں سیاستدان نہیں بیٹھنے کو تیار، اور ایک لیڈر نے جس کے گھر یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان گئی تھی اسلام آباد میں، اس نے کہا کہ آپ تو جرنیل سے بغاوت چاہ رہے تھے، آپ تو چاہ رہے تھے جج بغاوت کرے، آپ عوامی بغاوت 26 کو چاہ رہے تھے، جب یہ نہیں ہوئی تو ہم آپ ہماری طرف آ گئے، اب ہم آپ کے ساتھ مل کے کریں۔ تو پہلے یہ بتائیں عمران خان صاحب آخری وقت تک کھڑے رہیں گے؟ جیسے محمود چکدئی صاحب نے کہا کہ ایک دم آپ نے مذاکرات گورنمنٹ سے شروع کر دیا، ہمیں تو پوچھا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے تو یہ سارے اکٹھے ہو نا کہ جی انہوں نے مطالبہ فوج سے رکھنا ہے، انہوں نے شہباز شریف سے رکھنا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ مطالبہ کس سے ہے۔ میں آپ اس طرح آتا ہوں اور رسپونس ضرور کیجیے گا، لیکن پرویز صاحبہ آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان والا معاملہ جس طرح میں نے شروع میں آپ کو بتایا، یہ بھٹو صاحب کی ہسٹری ریپیٹ ہونے جا رہی ہے؟ نہیں دیکھیے، یہ تو خیر آپ زیادتی کر رہے ہیں، کہاں نہیں صرف اس حد تک، میں ویژن کا کمپیریزن نہیں، نہیں کر رہا میرا آپ کے نہیں لیے۔ خیال میں آپ اگر سزا کی بات کر رہے ہیں جی
तो मेरा नहीं ख्याल कि کہ جیسے بھٹو صاحب نے ڈیل نہیں کی تھی یا آفر نہیں ہوئی ان کو, اور یا ماحول عمران تھا. خان کو بھٹو ڈیل نہیں صاحب کر نے رہا یا کبھی ڈیل آفر خط نہیں ہوئی. نہیں لکھے, بھٹو صاحب نے کبھی معافی نہیں مانگی, بھٹو صاحب نے کبھی, تو عمران بھی نہیں مانگ رہا معافی. اور کیا ہے خطوط کیا ہے معافی کا ایک طریقہ آپ کو ہی یہ ہے. لگتا ہے؟ نہیں, آپ کو کیا لگتا مجھے لگتا ہے پروپیگنڈا ٹول ہے پاکستان کے آرمی چیف کو ہٹ کرنا تھا, کہ آرمی کو ہٹ کرنا, کیا بھٹو پریشرائز صاحب کرنا. نے کبھی یہ کہا کہ جو ہے بات میں انہی سے کروں گا, جو کبھی کہا میں ضیاء الحق سے ہی بات کروں گا, اور اس کانٹیکس میں کمپیریزن نہیں ہے. نہیں, کوئی کمپیریزن نہیں ہے. دیکھیے اگر آپ نے اصولی چڑھنا ہے تو پھر آپ نے چڑھنا ہے اپنے اصول کی خاطر. جنہوں نے چڑھنا ہوتا ہے نا وہ پھر اس طریقے سے آپ کو کوئی واویلا ریمورس نہیں کرتے ہوگا ہیں. اگر ایک اور پولیٹیکل لیڈر سولی چڑھتا ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتی کہ ایسا ہوگا ابھی. کس طرح سولی چڑھ جائیں گے؟ سولی چڑھنا صرف پھانسی نہیں ہوتا, اب بیٹھے ہوئے جیل میں. سولی تو چڑھنا ایک منٹ کا کام ہے نا, پھانسی چڑھ جانا. جو بیٹھ جاتا ہے جیل میں, جس طرح زرداری صاحب رہے 14 سال, وہ کام ہوتا ہے. جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں 100 بیماریاں آپ کو لگی ہوتی ہیں, پھر آپ کی زندگی وہ زندگی نہیں رہتی, آپ کا دماغ وہ دماغ نہیں رہتا, آپ کے بچے جو ہیں ان سے آپ جو ہے جدا ہو جاتے ہیں, آپ کی فیملی لائف, پبلک لائف, سب کو آپ وہ شخص رہتے ہی نہیں جو آپ اندر جانے سے پہلے. بے شک آپ ایک اسٹرانگ نروڈ آدمی ہیں, لیکن وہ ویسے بات آپ لوگ نہیں نا, ہے. آپ لوگوں کا تو دل, لہٰذا وہ اور زیادہ اذیت ہے. بلوشا آپ لوگوں کا دل حاتم طائی سے بڑا ہے کہ جس لیڈرشپ نے, ان کی سابقہ نون لیگ نے, آپ کہہ رہی ہیں آپ کے لیڈر کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا, جیل میں رکھا, گندے کیس بنائے, آپ کو کرپشن کا سنڈروم بتایا, اس کے ساتھ آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیشہ بیٹھے ہوئے ہیں جب آپ کو سوٹ کرتا ہے, کیونکہ اقتدار کی گیم ہے نہیں. ساری. دیکھیے دیکھیے اقتدار کی ایسی گیم, ہم تو اس میں جو ہے ان کو سپورٹ ضرور کریں, کچھ ہمارے پاس آئینی ہوتے ہیں, لیکن اقتدار کی وہ گیم جو کابینہ کے اندر ہوتی ہے اس میں تو ہم نہیں ہیں. لہٰذا آپ سپورٹ گورنمنٹ کر رہے ہیں, آپ ہاں کر رہے ہیں. نہ اس ہو میں بے میں شک. آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی منافقت کروں کہ ہم سپورٹ نہیں کریں, ہم سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن جہاں ہمیں پھر آپ یہ لگتا ہے شکوہ نہ کریں کہ کہ غلط زرداری صاحب کچھ سے ہو رہا زیادتی ہے. ہوگی, جو زیادتی کی ان کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں, یو آر ٹھیک ہے, وہ جسٹیفائنگ اٹ. دیکھیے وہ اٹ از ان کے اپنے دل کی جو ہے وہ وسعت کیونکہ ان ہے کو نہ زرداری اسٹیبلشمنٹ نے اندر ڈالا تھا, نہ نہیں. عمران دیکھیے وہ خان نے. کیا کریں گے, جا کے بدلہ لے لیں میاں بدلہ نہ صاحب لیں, سے, کم از کم شہباز صاحب سے بدلہ لے لیں. برات کیا تو کریں, ہوگا, کیا برات ہوگا, تو کریں, نقصان کس علیحدہ کا تو ہوگا؟ رہیں. نہیں, علیحدہ اپوزیشن تو پھر کیا کریں یار, کریں, اپوزیشن آپ بن سکتے تھے. نہیں, اگر وہ آج علیحدہ ہو جائیں, حکومت گر جائے, پھر کیا ہوتا ہے آپ بتائیے. پھر حکومت ہی نہیں ہوگی, پھر پھر کچھ کیا اور ہی کون ہوگا. ہوگا پھر؟ ٹھیک ہے.